بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی پردے بیوی بنی پھرتی ہے، رات کو یہ حرکتیں کرتی ہے۔ یہ آواز میری ساس کی تھی جو میں نے اونچی آواز میں سنی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس یہ بات کسے کہہ رہی ہیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ مجھے اپنی ساس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ ہر وقت بلا وجہ بولتی رہتی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی میری بڑی بھابھی یعنی میری جٹھانی شہانہ بھابھی سے ہی بات کر رہی ہیں۔ شہانہ بھابھی کے ساتھ ان کا روز اول سے جھگڑا ہی چل رہا ہوتا تھا۔ اکثر ہی شہانہ بھابھی نقاب اور پردے میں رہتیں تو میری ساس ماں کو غصہ آ جاتا تھا۔ بہرحال وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں کہ ایک دن تمہارے پردے کی اصلیت میں پوری دنیا کو بتا کر رہوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ بہرحال میں جب باہر آئی تو بھابھی کے کمرے سے یہ آوازیں آتی سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا۔ چیخوں میں بھی اضافہ ہوتا کیا، اب تو لگ رہا تھا جیسے معاملہ واقعی میں سنجیدگی اختیار کر چکا ہے۔ میں جیسے ہی باہر آئی دیکھا تو بھابھی کے کمرے سے ہی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ شہانہ بھابھی عموماً رات کو کمرہ بند کر کے سوتی تھیں۔ پتہ نہیں آج کیسے کمرہ کھلا رہ گیا جو ساس اماں اندر چلی گئیں۔ یہی سوچتی میں بھی شہانہ بھابھی کے کمرے میں گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ میری ساس نے شہانہ بھابھی کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہی تھیں۔ باہر لا کر انہیں زمین پر پٹکا اور پھر کمرے کو کنڈی لگا دی۔ بولیں کہ تمہارا عاشق جو اندر بیٹھا ہے اس کا حال میں پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی مجھے یقین آ رہا تھا کہ شہانہ بھابھی کا بھی ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ شہانہ بھابھی کا شوہر 2 سال سے دبئی میں مقیم اپنی روزی روٹی کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے میں شہانہ بھابھی کے ہاں ایسی حرکت بہت بری اور عجیب سی تھی کیونکہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے جب کمانے کے لیے پردیس جاتا ہے تو اسے بھی اس کی وفا کا پاس کرنا چاہیے، شوہر کے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بھی یہ سوچ کر شہانہ بھابھی سے گھن آنے لگی تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے۔ ایسی عورتوں سے میری ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ بہرحال شہانہ بھابھی فی الحال مجرم کی طرح نیچے پڑی زمین کو کھورے جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ میری ساس نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے انہیں للکارا اور بولی، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ جاؤ سائمہ، جا کر گھر کا دروازہ کھولو۔ باہر لوگ جو کھڑے اس تماشے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ آج ہمارے گھر میں ہو کیا رہا تھا۔ ساس کے منہ سے یہ بات نکلتے ہی شہانہ بھابھی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولیں، خدا کے لیے امی ایسا نہ کریں۔ میرے باپ نے ساری زندگی نیک نامی کمائی ہے۔ میری بھی محلے والے مجھے ایک شریف عورت کے طور پر ہی جانتے ہیں۔ آپ مجھے بدنام نہ کریں ورنہ لوگ کبھی میری عزت نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس بھیجیں گے۔ ہاں تو ہمیں کون سا ضرورت ہے تیرے 2 ٹکوں کی؟ جو تو قرآن نہیں پڑھائے گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ویسے بھی میرا بیٹا دبئی میں ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، اور تو جو بچوں کو پڑھاتی ہے وہ بھی آج سب کی نظر میں آ جائے گا تاکہ تمہاری اصلیت سبھی کو پتہ چلے۔ امی میرا یقین کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، بھابھی شہانہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مگر میری ساس پر ایک جنون ہی سوار تھا۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے مجھے ایک بار پھر حکم دیا۔ مجبوراً مجھے گھر کا دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ 3-4 معقول آدمی ہمارے گھر میں داخل ہو گئے۔ میری ساس انہیں پکڑ کر میرے کمرے کے سامنے لائی تھی جہاں سے بھابھی شہانہ کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اجی دیکھتے ہیں آپ، ہمارے گھر میں کوئی آدمی گھس آیا ہے۔ میری بہو سے ملنے کے لیے کوئی آیا تھا، اندر کمرے میں دبکا بیٹھا ہے۔ میں نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ آپ لوگ اسے پکڑ کر سوال جواب کریں تاکہ دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو دوسروں کے گھر جانے کی۔ محلے داروں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایسا ہو چکا ہے تو وہ بھی میری بھابھی کو مشکوک اور بری نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ ظاہر ہے ایک عورت جو حافظ قرآن ہو، محلے میں اس کی اچھی شہرت ہو، جب اس کے بارے میں ایک دن آپ کو یہ پتہ چلے کہ رات کے پچھلے پہر اس سے کوئی مرد ملنے آیا تھا تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہی کہ وہ سب کچھ جو وہ لوگوں کو دکھاتی ہے وہ ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ شہانہ بھابھی کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا پڑی۔ عورت میں حوث اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی مرد کو اپنے گھر بلا لے جبکہ وہ شادی شدہ ہو اور ہر معاملے کو سمجھتی ہو۔ لیکن خیر، اب جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا۔ مجھے بھی شہانہ بھابھی پر
افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر ترس بھی آ رہا تھا۔ شاہانہ بھابی کا شوہر دبئی میں تھا اور ظاہر ہے ان کے لیے، مگر یہ بات بڑی عجیب سی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس پر مجھے شاہانہ بھابی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، عزت نیلام کر دی تھی۔ ان لوگوں نے مل کر شاہانہ بھابی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اندر موجود جو لڑکا تھا اسی نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہوگا۔ سب لوگوں نے دروازہ توڑنے کی سوچی، مگر میری ساس نے اعلان کر دیا کہ وہ خبیث پچھلی کھڑکی سے بھاگ چکا ہوگا، اس لیے ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری ساس نے اہل محلہ سے کہا کہ آپ لوگ اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو اس عاشق کو پکڑ لیتے جو میری بہو سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پچھلی گلی سے نکل کر وہ فرار بھی ہو چکا ہے۔ اس بات نے شاہانہ بھابی کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس ہکا بکا نظروں سے سبھی کو دیکھے جا رہی تھیں۔ محلے دار تو تھو تھو کر کے چلے گئے تھے۔ میری ساس شاہانہ بھابی پر مکے برسے شروع ہو گئیں۔ بتا تجھے کیا کمی تھی، کیا کمی تھی میرے بیٹے میں جو تو نے ایسی حرکت کی؟ میں فون کر کے صبح ہی اسے اس بات کے بارے میں بتاؤں گی۔ میرے بیٹے کو بھی پتہ چلے کہ جس بیوی کے لیے وہ پردیس میں اتنی مشقت کاٹ رہا ہے وہ اس کی پیٹھ پیچھے کر کیا رہی ہے۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم کس قسم کی عورت ہو۔ جس کے لیے وہ اتنی زیادہ دولت کما رہا ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں۔ میری ساس کی باتیں شاہانہ بھابی کو سمجھ تو آ رہی تھی، مگر وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ میں سمجھی تھی کہ وہ آ کر معافی مانگیں گی۔ ہم سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ شاہانہ بھابی لڑکھڑاتی ہوئی وہاں پہنچیں اور ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولیں، امی جان آپ میرے شوہر کو کچھ مت کہیے گا، وہ یہ جھوٹ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ساس نے یہ بات سن کر شاہانہ بھابی کے چہرے پر زوردار تمانچہ دے مارا اور بولی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنی ساس کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تجھے کیا لگتا ہے میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ 3 لفظ بول کر تجھے فارغ کر دے، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا۔ نہیں اماں، میرا تو اس گھر سے جنازہ ہی اٹھے گا۔ ابا اماں نے مجھے یہی سکھا کر اس گھر میں بھیجا تھا، اور میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس کو مزید غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ساس کے ترش الفاظ سن کر شاہانہ بھابی وہاں سے چلی تو گئیں، مگر میرے دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ آخر شاہانہ بھابی نے ایسا کیوں کیا، اور وہ اب سچائی کیوں نہیں بتا رہی؟ بہرحال وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کسی نے بھی سوچا نہیں تھا کہ صبح ایک طوفان ہے جو کہ سب گھر والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح کے 3-4 بجے تھے، ہم لوگ نماز کے لیے اٹھے۔ آج شاہانہ بھابی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے بھی دروازہ بجانے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں، اب اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں اسے بھی پتہ چل چکا ہے کہ کوئی اس کے نماز پڑھنے پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے آج دکھاوا کرنے کے لیے باہر نہیں آئی، ورنہ تو تم جانتی ہو شاہانہ کو صبح اٹھتے ہی قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے، لمبی نماز پڑھتی ہے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ شاہانہ ایک صاف اور پاک عورت ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتی ہے۔ میں تو اپنی ساس کی بات کو صحیح سمجھی تھی، مگر جب صبح کے 10 بج گئے شاہانہ بھابی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے پھر سے نظر انداز کر دیا، بولی کہ کوئی ناٹک کر رہی ہوگی، کوشش کر رہی ہوگی کہ کہیں ہم آ کر اس کے کمرے کے دروازے پر بجائیں، پھر محترمہ ناراضگی کا اظہار کرے اور دوبارہ باہر آئے۔ میں تو اپنے بیٹے کو یہ بات بتا کر رہوں گی، چاہے وہ جتنی مرضی ڈرامے بازیاں کر لے۔ کسی طرح ساس کو منا کر میں شاہانہ بھابی کے کمرے تک لائی۔ کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ ہم نے دروازہ پیٹا، پھر بھی نہ کھلا۔ اب میری ساس کو بھی شک ہونے لگا تھا۔ بالآخر محلے داروں کو بلا کر توڑا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاہانہ بھابی بالکل بے جان ہو کر بیڈ کے وسط میں پڑی تھیں۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی جان دے دی ہے، مگر وہ اپنی جان کیسے لے سکتی تھیں جبکہ اس جوانی میں کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے جا کر شاہانہ بھابی کو ہلا کر دیکھا تو وہ واقعی مر چکی تھیں۔ ان کی موت کی تصدیق تو ہو ہی چکی تھی۔ شاہانہ بھابی اپنے جرم کی اصلاح کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں نے دل میں سوچا، ان کے پاس تو موقع بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ سکیں۔ یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میری ساس کے دل پر تو اس واقعے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب انہوں نے اپنی بہو کو مردہ دیکھا تو انہوں نے اپنے منہ سے ایک ہی لفظ نکالا، خس کم جہاں پاک۔
ارے میں تو کہتی ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اب یہ اپنے ہی کرتوتوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجھے اپنی ساس کی سنگ دلی پر حیرت ہو رہی تھی، وہ کیسے اپنی بہو کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتی تھی جبکہ وہ بہو جو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ اپنے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے یہ عورت آج اس حال کو پہنچی ہے، اگر یہ ایسی نہ ہوتی تو آج تک اس کی اولاد ہو جاتی۔ وہ تو بہت ساری باتیں کر رہی تھی جن کی وجہ سے مجھے اب شاہانہ بھابھی پر مزید افسوس ہو رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک حافظ قرآن عورت کی موت یوں ایک الزام پر ہو جائے گی جس کے بارے میں اس نے اپنی صفائی بھی پیش نہیں کی تھی، مگر اب ظاہر ہے محلے والوں میں سبھی میں ایک ہی بات پھیل چکی تھی کہ شاہانہ بیگم نے اپنی بدکاری کو چھپانے کے لیے موت کی آغوش میں پناہ لے لی، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاہانہ بھابھی کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اب ہمیں ان کی تدفین کا بندوبست کرنا ہوگا، ظاہر ہے ایک یتیم لڑکی کو آپ کہاں دفنائیں گے، اس کے گھر والے تو ہیں نہیں اور پھر آپ اپنے بیٹے کو بھی اطلاع کر دیں۔ میری ساس نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس بے وفا بدکردار عورت کی موت کے بارے میں کیوں بتاؤں گی، کیوں میں اپنے بیٹے کی زندگی خراب کروں؟ میرے بیٹے کو کچھ اور دن خوش فہمی میں جینے دو، اس کے بعد کہہ دوں گی کہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے تاکہ اسے بیوی کے ساتھ ہمدردی نہ محسوس ہو۔ ساس کی باتیں پریشان کن تھیں، لیکن ظاہر ہے میں تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے ساس کو کہا کہ اب ہمیں ان کی تدفین کا انتظام کرنا ہوگا۔ تب میری ساس نے عجیب سی بات بولی، کہنے لگیں کہ دیکھو اس بدکردار بے حیا عورت کے لیے غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، میں ہی اسے غسل دوں گی اور تدفین کے لیے لوگوں کو بلا لیں گے۔ قبر کا انتظام تم کرو، جا کر گرگن کو کچھ پیسے دو تاکہ اس کی قبر کھودی جائے۔ میری ساس کا رویہ تو ایسا تھا جیسے کہ کوئی کتا یا بلی مر گئی ہو جس کے لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اصل حیرت تو مجھے اس ساس نے جولائی کے مہینے میں گرم پانی چڑھا دیا۔ گرم پانی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ گرم پانی تو سردیوں میں نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ آج جولائی کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی۔ تپتی ہوئی گرمی میں ایسے پانی کو گرم کرنے کی ضرورت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ساس سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ میں اس پانی سے شاہانہ کو غسل دوں گی۔ اماں جی کیا ہو گیا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل دیجیے، مانا کہ وہ مر گئی ہیں، ان کی موت واقع ہو گئی ہے، مگر مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، گرم پانی ڈالیں گی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ارے کاہے کی تکلیف ہوگی بیٹا، میں تو گرم پانی اس لیے ڈال رہی ہوں کہ میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی، کھولتا ہوا پانی ڈالوں گی تو گندگی صاف ہو جائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسی پلیت عورت کو پاک صاف کروں گی؟ ہرگز نہیں، میں تو بس اس گرم پانی کا استعمال کروں گی۔ کھولتا ہوا پانی جب جسم پر پڑتا ہے تو ویسے بھی ساری گندگی اتر جاتی ہے، جسم پر ہی کیا، کھولتا ہوا پانی تو پتھر سے بھی گندگی کو صاف کر لیتا ہے۔ ساس کی بات سن کر میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک عورت جو مر چکی ہے اس پر کھولتا ہوا پانی ڈال کر آپ اس کی روح کے ساتھ ناانصافی کریں گی، مگر میری ساس باز نہیں آئیں، کہنے لگیں کہ میں ایسا ہی کروں گی، اگر تم کو زیادہ شوق ہے تو تم اسے خود غسل دے دو۔ میں ایسا کر بھی سکتی تھی مگر جانتی تھی کہ ایسا کرنے پر میری ساس مجھے ہی برا سمجھے گی، کہے گی کہ اب تم پر بھی میری پہلی بہو کا سایہ پڑ گیا ہے۔ میری ساس بہت ظالم عورت تھی، اس لیے میں اس کے سامنے زبان نہیں کھولنا چاہتی تھی، مگر سچ پوچھئے تو مجھے شاہانہ بھابھی پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ پھر دل میں سوچا کہ کھولتا ہوا پانی ڈالے یا پھر ٹھنڈا یخ پانی، مردے کو تو ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جب پانی کی طرف دیکھا تو اب وہ پانی کھول رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اس پانی کو اب اتارنا چاہیے، پانی کافی گرم ہو چکا ہے، کھولتے ہوئے پانی سے تو نہیں نہلائیں گی نا؟ ارے بیٹا گند پر جو بھی ڈالو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو جانتی ہو کہ وہ ایک خبیث عورت تھی، اچھا ہے اس کے گناہوں کی سزا اسے اس دنیا میں ہی مل جائے تو آخرت میں کم عذاب ہوگا۔ میں اپنی ساس پر حیران تھی کہ وہ ایک مردہ عورت کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے وہ کھولتا ہوا پانی مجھے بالٹی میں ڈالنے کو کہا، میرا دل اس پانی کو دیکھ کر کانپ گیا تھا۔ پانی بہت زیادہ ابلا ہوا تھا، ایسا کہ اس کے گرنے سے بھی ہاتھ جل جائے۔ میں نے پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ بالٹی میں ڈال دیا کہ کہیں یہ مجھ پر نہ لگے، مگر پھر مجھے اسے کمرے تک لے جاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے کمرے میں پانی جا کر چھوڑا۔ میری ساس نے کہا کہ اب تم سب لوگ باہر چلے جاؤ،
میں اپنی بہو کی تدفین کی ذمہ دار خود ہوں، اسے نہلانا دھلانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتی تھی میری ساس اپنی بہو پر کیا ظلم کریں گی۔ کھولتا ہوا پانی ظاہر ہے کسی پر بھی ڈالیں گے تو یہ آپ کی نفرت کی انتہا ہوگی، لیکن اس عمل سے اللہ تعالیٰ تو ناراض ہی ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا تھا۔ مجھے اپنی ساس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ عورت میرا کیا حشر کرے گی۔ میری شادی کو تو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے زیادہ زبان بھی نہیں چلانا چاہتی تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ یہ آواز میری ساس کی تھی۔ میری باقی تینوں نندیں بھی کمرے کے باہر جمع ہو گئیں۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری ساس کی چیخوں کی آواز سن کر نندوں نے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر ساس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگیں کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، دروازہ کسی طرح کھول لو۔ میری ساس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ میری تینوں نندوں کے چہروں سے ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ کسی کو سمجھ کیا ہوا ہے۔ ساس کی چیخنے کی آوازوں کی بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ہم نے دوسری طرف سے جا کر کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ساس نے کمرے کی کھڑکیوں کو بھی اچھے سے بند کر رکھا تھا۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ کل رات کو محلے داروں نے دروازہ توڑ دیا تھا اور دوسرے کمرے کے دروازے کو بھی توڑنا پڑ جانا تھا۔ محلے والوں کو ایک بار پھر سے بلایا گیا۔ ایک مضبوط لوہے کے ساتھ دروازے کو توڑنے کا عمل شروع ہوا۔ میری نندیں کمرے کے باہر جمع ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی پر بھی اپنی بھابھی کو آشکار نہیں ہونے دیں گی، اسی لیے کمرے کے باہر وہ خود کھڑی تھیں۔ انہوں نے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری تینوں نندیں کمرے میں بند ہو گئیں۔ انہوں نے دروازے کو بھی دوبارہ سے ٹھیک کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اندر کمرے میں مکمل خاموشی تھی، البتہ میری چھوٹی نند کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے۔ میری نند نے مجھے ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ میں ٹھنڈا پانی اندر کمرے میں لے کر گئی تھی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ ایمبولینس کیوں آئی تھی، مگر اس کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری نندوں نے بھابھی شہانہ کا جنازہ نکال دیا تھا۔ سب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، گھر میں صرف عورتیں رہ گئی تھیں۔ وہ عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ کچھ نے کہا کہ شہانہ کی بددعا لگی ہے ان لوگوں کو، شہانہ جیسی عورت پر انہوں نے غلط الزام لگا دیا، جبکہ دوسری طرف میری نند کا رونا پیٹنا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی بھابھی کی مجرم ہے۔ اس نے تو سب عورتوں کے سامنے چلاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ بھابھی کو میں نے مارا ہے۔ یہ بات تو ہم سب نے اس لیے نظر انداز کر دی تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی، اس کی عمر بس 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ اس پر اس قسم کا الزام لگنا ناممکن سی بات تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنے منہ سے بول رہی تھی، مگر ہم سب جانتے تھے کہ اس کی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک 30-35 سالہ عورت کو قتل کر دے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا اور ایسا ہوا بھی نہیں تھا، مگر میری چھوٹی نند بار بار رونا پیٹنا کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو بھی پتہ تھا، اماں نے بہت بڑی خطا کر دی۔ ان کی باتیں سن کر محلے دار آنکھوں کو کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ کسی نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک ہی دن میں 2 وارداتیں ہو جائیں گی۔ بہرحال اب شہانہ بھابھی کی تدفین کا وقت آ گیا تھا۔ میری چھوٹی نند دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ گھر میں میری ساس کسی کو نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ ہسپتال میں تھیں۔ بھابھی شہانہ کو قبرستان میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بھابھی شہانہ کی تدفین کے بعد گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ تب مجھے اپنی ساس کا خیال آیا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ میں نے یہی بات اپنی بڑی نند سے پوچھی تو کہنے لگی کہ امی کو ہم نے خالہ کے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ خالہ کے گھر؟ مگر کیوں؟ اس گھر میں کون رہے گا؟ میں نے اپنی بڑی نند سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ امی کو کیونکہ اپنی بہو کے جانے کا صدمہ ہے، اسی لیے وہ کچھ دن اپنی بہن کے گھر رہیں گی۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی، مگر ظاہر ہے میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میری تینوں ہی نندیں بڑی روب والی تھیں، بس چھوٹی کچھ کم تھی، مگر وہ بھی اپنی بہنوں کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ خیر، بھابھی شہانہ کی تدفین کے بعد میری چھوٹی نند نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے رونے دھونے کی وجہ سے گھر میں سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش بھی کی،
کہنے لگی کہ ابھی تو امی کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مجھے اپنی ساس کے بارے میں تجسس تو ہوتا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں اکثر ہوئے پریشان ہو جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو سب سے کب تک چھپا سکتے تھے۔ ایک دن میری ساس کو دوبارہ سے گھر لایا گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا، چہرے کا گوشت لٹک چکا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میری ساس تو ایسی تھی ہی نہیں۔ ان کا چہرہ خوبصورت اور ابھی تک تر و تازہ تھا، مگر چہرے کا لٹکا ہوا گوشت دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تب پتہ چلا کہ وہ گرم کھولتا پانی غلطی سے ان کے چہرے پر گرا تھا، اور کچھ مدد نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کے پانی نے نہ صرف انہیں جلا دیا بلکہ ایسا زخمی کیا کہ دوبارہ سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتیں۔ میری ساس کی زبان بھی عجیب طریقے سے ٹیڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ ایک طرف کا ہونٹ بھی جل چکا تھا اور ظاہر ہے اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ حالانکہ گرم پانی کا جلا ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر میری ساس کا جلا ہوا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا تو گال پورا جل کر لٹک چکا تھا، جبکہ اب وہ پچھتا رہی تھیں۔ ایک دن مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولیں، دیکھو بیٹی، میں اپنے اسی منہ سے ایک نیک عورت کے لیے بکواس کرتی تھی، جبکہ اب یہ لٹک چکا ہے۔ میں نے سب محلے والوں کے سامنے اپنی بہو کی برائی کی، اب میں بولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ میری ساس کا یہ حال دیکھ کر مجھے ان پر ترس بھی آتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ پر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بڑا سچ تو ابھی دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں۔ میری نند دن رات اپنی ماں کو دیکھ کر روتی اور کہتی، بھابھی دیکھ لینا، ایک دن میرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تم بار بار خود کو کیوں کوستی ہو؟ کہنے لگی، شاہانہ بھابھی کا قصور کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکا جس کا نام عارض تھا، اسے اماں نے ہی گھر بلایا تھا۔ اس سب میں بھی اماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے بھابھی کو اماں کے ساتھ مل کر بدنام کیا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بخش دیا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے دیکھ لیا، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم جیسے کمبخت اپنی زندگی میں بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو پاتے۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ زندگی بھر اسے اور کوئی بیماری نہ سہی، مگر پچھتاوے کا ڈنگ ضرور ڈستا رہے گا، کیونکہ پچھتاوا ایک بار دل میں آ جائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔